اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ سب سے پہلے آپ تمام حاضرات کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار اس ایام بابرکت اور رمضان مبارک کے آخری ہفتے میں ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم خداوند عالم کی عبادت میں خلوص پیدا کریں اور اس کی معرفت، اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی توفیقات ہمیں مہیا ہو، اور اس پرآشوب ماحول میں اور پرخطر ماحول میں خداوند عالم ہمیں اور تمام مومن مومنات کو، تمام انسانوں کو محفوظ رکھے کووڈ-19 کی وبا سے اور تمام وباؤں سے۔ انشاءاللہ خداوند عالم ہمیں نجات عطا فرمائے اور ہمیں ہدایت کرے کہ ہم اس کی عبادت بھی کریں اور اس کی معرفت بھی اور اس کی اطاعت بھی۔ جیسا کہ چونکہ 3 4 5 دن یہ مجالس تھی اور اس سلسلے میں درس نہیں ہوا تھا، صرف مجالس ہوئی تھی، اور ہمارے معرفت چینل پر بھی یہ مجالس کا سلسلہ نہیں گیا تھا، ہم نے اگرچہ شیئر کیا تھا، لیکن یہ جو درس ہے یہ انشاءاللہ آج سے آخری ہفتے تک کے جاری رہے گا، آخری تاریخوں تک انشاءاللہ، 1-2 دن 27-28 تک امید ہے کہ اس درس کو ہم لے جائیں گے۔ آج کی جو بات ہے اصلاح نفس کے عنوان سے، میں نے بار بار کہا ہے کہ اصلاح صرف ہم اپنی کر سکتے ہیں، کسی کو اصلاح نہیں کر سکتا ہے، ہاں سمجھا سکتا ہے، اس کو بتا سکتا ہے، اس کو گائیڈ لائن دی جا سکتی ہے، لیکن میرا اپنا نظریہ یہ ہے کہ جب میں خود ہی محتاج ہوں اور خود ہی مجبور ہوں اور خود ہی جسے کہتے ہیں کہ انسان ہوں، خطا کار انسان ہوں، تو میری رائے، میرا مشورہ، میری باتیں اتنی اثر انداز نہیں ہو سکتی ہیں جتنی اہل بیت علیہ السلام کی، رسول اللہ کی، اللہ کی، اور بالخصوص ہمارے مولائے کائنات علی بن ابی طالب کے، جن کی نصیحات، جن کے جملات، جن کی باتیں ہمیں اور آپ کے لیے قابل احترام بھی ہیں، قابل عمل بھی ہیں اور قابل یقین بھی ہیں۔ اس لیے کہ جب معصوم علیہ السلام کوئی بات کرتے ہیں، کوئی مشورے دیتے ہیں، کوئی بات، ان میں کوئی اپنی ان کی غرض نہیں ہوتی، نعوذ باللہ، کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ میری بات مانیں۔ ہاں، نہیں مانیں گے تو نقصان آپ کو ہوگا، مانیں گے تو فائدہ بھی آپ کو ہوگا۔ ان کو کوئی فائدہ ہونے والا آپ سے نہیں ہے، بلکہ وہ فائدہ پہنچانے والے ہیں، وہ آپ سے فائدہ اٹھانے والے لوگ نہیں ہیں، وہ ائمہ ہیں۔ تو ہم چنندہ جملے نہج البلاغہ سے، کیونکہ ہمارا یہ شیوا رہا ہے، پچھلے سالوں میں ہم نے نہج البلاغہ سے کافی کچھ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا ہے، اور یہ ہمارے لیے، ہماری آئندہ مستقبل کے لیے، ہمارے فکروں کو تبدیل کرنے کے لیے، ہمارے بری عادتوں کو ختم کرنے کے لیے، ہماری اچھی عادتوں کو پیدا کرنے کے لیے بہترین نصیحت ہے، بہترین جسے کہتے ہیں کہ سرمایہ ہے ہمارے لیے، جو نہج البلاغہ کی شکل میں ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس لیے آج میں نے خطبہ نمبر 83 جو ہے 83، وہ مولائے کائنات کا خطبہ ہے، جس میں سے ہم آپ کے سامنے چند باتیں مختصر وقت میں بیان کر دیتا ہوں کہ مولائے کائنات نے اس خطبے میں خداوند عالم کی بھی تعریف کی ہے، اور یہ مہینہ اگرچہ خدا کو پہچاننے کا ہے، خدا سے قریب ہونے کا ہے، خدا سے محبت پیدا کرنے کا۔ یقین کریں، خدا سے اگر آپ کو محبت ہو جائے اور خدا پر یقین ہو جائے، جو اپنے یقین دلانے سے پہلے سخت امتحانوں سے گزارتا ہے، سخت مشکلوں سے گزارتا ہے، اور آپ دیکھیں کہ ائمہ علیہ السلام کا امتحان لیا، اس سے پہلے انبیاء کا امتحان لیا، سخت ترین امتحان سے گزارا ہے، جناب ابراہیم کو، جناب موسیٰ کو، جناب یونس کو، جناب یوسف کو، جناب یعقوب کو، جناب یحییٰ کو، جناب اسماعیل کو، ان سب کو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی امتحان سے گزارا۔ مولائے کائنات کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پوری زندگی امتحان میں گزری۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ امتحان، جناب زینب کے ساتھ امتحان، اور آپ دیکھیں جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کیا کہا تھا عبید اللہ ابن زیاد کے خود دربار میں، کہ جب اس نے کہا تھا کہ کیسا لگ رہا ہے آپ کو، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا، تو کیا کہا تھا کہ اس میں ہمیں خدا کا جمال دکھ رہا ہے۔ یعنی جو اپنی مصیبتوں کو نعمتیں بنا لیں، جو اپنی مصیبتوں پہ شکر کر کے اسے نعمت بنا لیں، وہ ہے محبت خدا۔ اور اس کی طرف اگر آپ قدم اٹھائیں
تو ضروری ہے کہ اس خدا کو پہچانیں، اس خدا کے بارے میں جانیں۔ اس خدا کے بارے میں جاننے کے لیے آپ کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ ان سے خدا کو پہچانیں، ان کے ذریعے سے خدا کو پہچانیں جو خدا کے نیچر کو جانتے ہیں، جو خدا کا ارادہ ہے، جو خداوند عالم کو سب سے زیادہ بندہ ہونے کی حیثیت سے پہچانتے ہیں۔ لہذا مولا کائنات جب بھی پروردگار کی تعریف کرتے ہیں، عجیب و غریب موجز نما جملے استعمال کرتے ہیں کہ احساس رکھنے والوں کے لیے اور سمجھنے والوں کے لیے بہت کچھ ہے۔ تو آئیے میں شروع کرتا ہوں مولا کے جملے سے، اللہ کی تعریف کر رہے ہیں اس خطبے میں، اور پھر وصیت ہے مولا کائنات کی۔ ظاہر سی بات ہے ابھی آپ کی شہادت کے 2 دن ہوئے ہیں، اور آپ کی وصیت پہ اگر ہم شیعہ عمل نہیں کریں گے، ہم مومن عمل نہیں کریں گے، تو کون عمل کرے گا؟ لہذا آپ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی علا بحولہ ودنا بطولہ۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو اپنی طاقت کی بنا پہ بلند ہے۔ کسی نے اسے بلند نہیں کیا ہے، خداوند عالم، وہ اپنی طاقت کی بنا پر بلند ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہاں پر کیا کہنا چاہا مولا کائنات؟ مولا کائنات جب بھی نہج البلاغہ میں، کیونکہ ہم نے آپ سے کہا ہے بار بار، معاف کیجیے گا تھوڑا سا طبیعت نہ ٹھیک ہونے کی بنا پر بار بار ہم رک جا رہے ہیں، تو معذرت چاہتے ہیں کہ مولا کائنات نے جو نہج البلاغہ میں خطبہ دیا ہے، اس خطبے میں جب وہ خدا کی تعریف کر رہے ہیں تو ان کے سامنے کر رہے ہیں جو خدا کو جانتے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ مولا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ خدا کو جتنا میں علی جانتا ہوں اتنا کوئی نہیں جانتا ہے، دنیا میں کوئی نہیں جانتا ہے سوائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ کیا فرمایا کہ تعریف اس اللہ کی ہے جو اپنی طاقت کی بنا پر بلند ہے، یعنی کسی نے اس سے بلندی نہیں دی، اور شے پہ قادر ہے، طاقت رکھتا ہے، طاقت کی بنا پر بلند ہے۔ مولا کائنات یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی مجھے مظہر خدا سمجھتا ہے، اگر مجھے کوئی خدا کے وجود پہ دلیل سمجھتا ہے، تو یہ سمجھ لے کہ علی بھی اپنی طاقت کی بنا پر ہی بلند ہے جو اسے خدا نے دیا ہے۔ یعنی اگر تم ہمیں خلافت دو گے تب بھی ہماری طاقت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، ہم سے روٹ کے چلے جاؤ گے، ہماری خلافت کو نہیں مانو گے، ہماری بیعتوں کو توڑو گے، تب بھی ہماری طاقت پہ کوئی فرق نہیں پڑ سکتا ہے۔ مجھے طاقت اس نے دیا ہے جو اپنی طاقت پہ خود بلند ہے، اسے کسی نے طاقت نہیں دی۔ تو اس اللہ ہی نے علی بن ابی طالب کو طاقت دی، اور اس کے علاوہ کسی نے ان کو طاقت نہیں دی ہے، نہ دے سکتا ہے، اور اپنے احسانات کی بنا پر بندوں سے قریب تر ہے۔ خدا جو بندوں سے قریب ہے، جو لوگ اس کے سامنے جا رہے ہیں، اس کے احسان ہیں ہر کے اوپر۔ حیات اس نے دیا، اس نے ہمیں سلیقے دیے، شعور دیا، آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، کان دیا سننے کے لیے، زبان دی بولنے کے لیے، وجود دیا ہمیں چلنے کے لیے، غذائیں فراہم کی، سب کچھ تو دیا ہے اس نے اس کائنات میں۔ آکسیجن آپ دیکھ لیں، آج ایک تھوڑا سا آکسیجن ختم ہو جائے تو حشر کیا ہو رہا ہے ہاسپٹل میں، جہاں پہ سائنس ٹیکنالوجی دم توڑ گئی ہے، وہاں پہ پوری فضا میں آکسیجن ہے، اور انسان کو آسانی سے سانس لینے کی اجازت ہے۔ یہ احسان نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ احسان نہیں تو اور کیا ہے؟ لہٰذا جب بندہ سوچتا ہے کہ خدا کا ہمارے اوپر اتنا احسان ہے، خدا کا ہمارے اوپر اتنا کرم ہے، تو وہ خود بخود قریب ہو جاتا ہے۔ وہ ہر فائدہ اور فضل کا عطا کرنے والا، یعنی ہر فائدہ، مالک الغنیمۃ والفضل، ہر فائدہ عطا کرنے والا کون ہے، اور ہر مصیبت اور رنج کو ٹالنے والا کون ہے؟ وہ خدا ہے۔ یعنی خدا ہی ہے جو ہمیں عطا کرے گا، اور دنیا میں کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ لہٰذا خدا سے لو لگائیں، اور خدا سے لو لگانے کے لیے اہل بیت سے قریب ہونا، رسول اللہ سے قریب ہونا، مولا کائنات سے قریب ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر وہ چاہے گا تو ہر فائدہ اور فضل کا عطا کرنے والا، ہر فائدہ، ہر فضل، انعام، اکرام، عزت، آبرو، شہرت، دولت، جو آپ چاہتے ہیں وہ خدا آپ کو عطا کرے گا۔ اور اگر مصیبت آ رہی ہے تو اس مصیبت کا ٹالنے والا، اس مصیبت سے نکالنے والا ہی پروردگار ہے۔ میں اس کی کرم نوازیوں اور نعمتوں کی فراوانیوں کی بنا پر اس کی تعریف کرتا ہوں۔ اس کی تعریف چاپلوسی کی بنا پر نہیں کر رہا ہوں، کرم نوازی ہے اس کی۔ اس نے علی پہ کرم کیا ہے۔ کیا کرم کیا ہے؟ ہمیں اپنا ولی بنایا، بعض کاموں میں
ہم سے اس نے ہم سے کام لیا، خدا ہو کے ہم سے کام لے رہا ہے، ہر شے پہ قادر ہو کے ہم سے کام لے رہا ہے، وہ ہر شے پہ قادر ہو کے میرے ذریعے سے رسول اللہ کی مدد کروا رہا ہے، وہ ہر شے پہ قادر ہونے کے بعد، وہ خدا ہونے کے بعد بندے سے کام لے رہا ہے۔ کوئی کم احسان ہے؟ کم کرم نوازیاں؟ اور اس کے بعد اپنی کتاب میں میرے فضائل پڑھتا ہے، اپنے رسول سے میری فضیلتوں کو بیان کرواتا ہے، میرے غدیر کے چوراہے پر میری ولایت کا اعلان کرواتا ہے۔ کیا احسان کم ہے؟ اس احسان اور نعمتوں کی فراوانی، علم دیا، شرف دیا، زہرا سلام اللہ جیسی بیوی دیا، حسنین جیسے بیٹے دیے، کعبے میں پیدا کیا، تو ان نعمتوں کی بنا پہ ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، کرم نوازیوں کی بنا پہ بھی اور نعمتوں کی بنا پہ ہم علی تعریف کرتے ہیں، اور اس پر ایمان رکھتا ہوں کہ وہی اول و ظاہر ہے، بالکل وہی اول ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں ہے، اور ظاہر ہے یعنی وہی اسی کا وجود ہے، اور اسی سے ہدایت طلب کرتا ہوں۔ جب وہ اتنا کرم فرما ہے، جب اتنا نوازتا ہے، تو پھر ہم اور لوگوں سے کیوں ہدایت کو طلب کریں؟ کیوں جائیں کسی سے مشورہ کرنے؟ اسی سے مشورہ کرتے ہیں، اسی سے مانگتے ہیں، اسی سے ہدایت پاتے ہیں، اسی سے ایڈوائز لیتے ہیں کہ وہی قریب اور ہادی ہے، اس کے علاوہ کوئی اچھی ہدایت دینے والا، اچھا مشورہ دینے والا نہیں ہے۔ اسی سے مدد چاہتا ہوں کہ وہی قادر و قاہر ہے، جو ہر شے پہ قادر ہے، اسی سے مدد لیں گے۔ جس کے پاس خود مدد کرنے کو کچھ نہ ہو، جس کو فلسفے میں کہتے ہیں فاقد الشے موت یہ شے نہیں ہو سکتی ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے وہ دوسرے کو کچھ دے نہیں سکتا ہے۔ تو آخر جب وہ اول بھی ہے، ظاہر بھی ہے، قادر بھی ہے، تو اسی سے مدد چاہتا ہوں نا۔ مولا کائنات کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اسی سے مدد چاہتا ہوں۔ نہج البلاغہ میں نے آپ سے بار بار کہا ہے، یہ مولا کائنات کی خلافت ظاہرہ کے آنے کے بعد کے تمام جملے ہیں، جس میں مولا کائنات اشارے کرتے ہیں، اور ان اشاروں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تم ہمیں مٹا نہیں سکتے ہو، ممبروں سے کچھ بھی کر لو، سب کو ختم کر لو، چونکہ میں جس سے مدد مانگتا ہوں، میں علی جس سے اپنی مدد مانگتا ہوں، وہ ہر شے پہ قادر بھی ہے اور قاہر بھی ہے، غلبہ حاصل کرنے والا، جیتنے والا، اسے کوئی ہرا نہیں سکتا ہے۔ جب اسے کوئی ہرا نہیں سکتا ہے تو اس کے مظہر کو کیا کوئی ہرائے گا؟ جنگ کرتا رہے، خلاف بولتا رہے، علی کو کوئی ہرانے والا نہیں موجود ہے، چونکہ علی اس پر بھروسہ کرتا ہے جو ہر شے پہ قادر بھی ہے اور ہر شے پہ غالب بھی، یعنی انڈر کنٹرول ہے اس کے، اور اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، اور وہی کافی اور ناصر ہے۔ میں علی اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، اور وہی کافی بھی ہے اور وہی ناصر بھی ہے۔ یعنی مولا کائنات اشاروں میں کہنا چاہتے ہیں کہ جس نے خدا کو پہچان لیا، جس نے خدا پہ بھروسہ کر لیا، جس نے خدا کو کافی سمجھ لیا، جس نے خدا کو ناصر سمجھ لیا، جس نے خدا کو قادر سمجھ لیا، اس کا کوئی دنیا میں کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ اور تاریخ آپ کے سامنے گواہ ہے کہ جتنی مخالفت مولا کائنات کی ہوئی اور آج بھی ہو رہی ہے بین السطور، آج بھی علی کے فضائل بہت لوگوں کو پسند نہیں آتے، مولا کی باتیں بہت لوگوں کو پسند نہیں آتی ہیں، مولا کی اطاعت سے ہم گریز کرتے ہیں آج بھی، تو لیکن علی کی فضائل کم نہیں ہو سکتے، علی کی باتیں کم نہیں ہو سکتی، مٹ نہیں سکتی ہیں۔ لوگ مٹ جائیں گے، بنی امیہ مٹ گئی، بنی عباس مٹ گئی، لیکن مولا کائنات کا جو کرم ہے، مولا کائنات کی جو عظمت ہے، مولا کائنات کی جو فضیلت ہے، وہ دنیا مٹا نہیں سکی۔ اسی کو کہہ رہے ہیں کہ میں بھروسہ کرتا ہوں، میں علی کس پر؟ اس پر جو کافی ہے، جو کافی ہے، یعنی اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں جو کچھ کر سکے سوائے، اور ناصر بھی ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے مدح کی، فرمایا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وآلہ عبدہ ورسولہ ارسلہ لإنفاذ امرہ وإنہاء عذرہ وتقدیم نذرہ۔ کیا فرمایا؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس اللہ کے بندے ہیں، اور اس کے عبد بھی ہیں، اس کے اور اس کے رسول بھی۔ انہیں پروردگار نے اپنے حکم کو نافذ کرنے، اپنی حجت کو تمام کرنے اور عذاب کی خبریں پیش کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ تین کام: حکم کو نافذ کرنا، جو رسول اللہ نے کہہ دیا وہ حکم ہے، وہ سیرت ہے، اس پہ عمل کرنا، اور حجت کو تمام کیا، یعنی بتا دیا ہے کہ نیک کام کرو گے تو اللہ نے وعدہ کیا تم کو جنت دیں گے، اگر تم نیک کام نہیں کرو گے، گناہ کرو گے، تو تمہیں عذاب ملے گا، تمہیں سزا ملے گی۔ لہذا جو آپ نیک کام کریں گے اس کی جزا کا بھی اعلان کر دیا، اور برے کام کریں گے اس کی سزا کا بھی اعلان کر دیا، اور اتمام حجت کر دیا، یعنی بتا دیا کہ دیکھو میں ساری باتیں تم کو بتایا جاتا ہوں، تمہیں ہم نے اندھیرے میں نہیں رکھنا ہے، سب کو اگر تو ہمارے ساتھ آنا چاہتے ہو تو مجھے راضی کرو، میری شفاعت چاہتے ہو تو مجھ سے راضی کرو، میں جب راضی ہوں، جب زہرا راضی ہوگی، زہرا راضی ہوگی تو خدا راضی ہوگا۔
تو ہمیں زہرا سلام اللہ علیہ کو بھی راضی کرنا ہے، ہمیں خدا کو بھی راضی کرنا ہے تاکہ رسول راضی ہو جائے، اور جب رسول راضی ہوں گے تو وہی شافع محشر ہیں، وہی خدا سے کہہ سکتے ہیں کہ پروردگار ہمارے بندے کو معاف کر دے۔ تو اگر آپ کو شفاعت چاہیے، اگر آپ کو موت کے بعد معاملات کو ٹھیک کرنے ہیں، آپ کو کیا کرنا ہے کہ خدا کو راضی کرنا۔ خدا کب راضی ہوگا؟ جب رسول راضی ہوگا۔ رسول کب راضی ہوگا؟ رسول نے فرمایا جو فاطمہ کو راضی کر لے مجھے راضی کر لیتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ، مولا کائنات حسنین علیہ السلام سب کو راضی کریں تاکہ رسول راضی ہوں، اور جب رسول راضی ہوں گے تو خدا راضی ہوگا، اور جب خدا راضی ہوگا تو ہمیں انعام بھی ملے گا، ہمیں جزا بھی ملے گی، ہمیں دنیا میں بھی عزت ملے گی اور ہمیں آخرت میں بھی عزت ملے گی۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ وصیت کیا، اوصیکم عباد اللہ بتقوی اللہ، اے میرے بندو، اے اللہ کے بندو، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ کے تقوی کی، یعنی مولا کائنات کی وصیت ہے، میں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ الذی ضرب الامثال، اس نے تمہیں میں اس خدا کے ڈرنے کی دعوت دیتا ہوں جس نے تمہاری ہدایت کے لیے مثالیں بیان کی ہیں۔ یعنی جیسے آپ ہوتا ہے نا کہ بہت سی چیزیں آپ کی سمجھ میں نہیں آتی ہے تو مثال دیتے ہیں بچوں کو سمجھانے کے لیے، آپ مثالیں دیتے ہیں کہ یہ کیا ہے، تو بچے سے کہتے ہیں کہ ایسے ایک مثال دیتے ہیں اور مثال کے ذریعے سے سمجھاتے ہیں۔ ہم لوگ مجالس میں کیا کرتے ہیں، مثالیں دے کر آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی تقوی سمجھانے کے لیے مثالیں دے دی، اس نے مثالیں بتائی ہیں جو ہمارے آپ کے سامنے ہیں، تمہاری زندگی کے لیے مدت معین کی، اور جو زندگی تمہیں دی ہے نا، ہمیشہ کے لیے نہیں دیا ہے، مدت کو معین کر دیا، 50 60 70 80 میکسیمم 100، اس سے زیادہ آپ کی زندگی نہیں ہے۔ تو جب خداوند عالم نے ہمیں مثالیں دے کے ساری باتوں کو سمجھا دیا ہے، نوح کی مثال دی، نوح کے زمانے شیطان کی مثال دی کہ شیطان نے کیسے سجدے سے انکار کیا، کیا حشر ہوا، نوح کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، لوط کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، یوسف کے بھائیوں کے ساتھ کیا ہوا، یونس کے ساتھ کیا ہوا، سلیمان کے ساتھ کیا ہوا، ابراہیم کے ساتھ کیا ہوا، نمرود کو کیسے میں نے فنا کیا، فرعون کو کیسے میں نے مارا۔ یہ جو قرآن مجید میں سارے واقعات بیان کر رہا ہے، یہ مثالیں تو ہیں ہمارے لیے کہ ہم نے کتنے بڑے بڑے خداؤں کو کس طرح سے ختم کر دیا ہے، تو تمہاری اوقات کیا ہے۔ لہذا جب ہم تمہیں مثال بیان کر چکے ہیں اور یہ مثالیں تمہارے لیے حجت بن چکی ہیں، تو تمہیں کیا چاہیے کہ تقوی، اس سے ڈرو جو فرعون کو دریا نیل میں ڈبولتا ہے، جو نمرود کو مچھر سے مارتا ہے، جو جناب سلیمان جیسے صاحب اقتدار کو بیٹھنے تک کی مہلت نہیں دیتا ہے، کھڑے کھڑے ملک الموت سے کہتا ہے کہ ان کی روح کو قبض کرو۔ تو یہ مثالیں ہمارے سامنے ہیں، جو جناب یوسف کے بھائی ہیں جنہوں نے جناب یوسف کو کنویں میں پھینک دیا تھا، کیسے پلٹایا۔ یہی بھائی جو یوسف سے چڑ رہے تھے، چل رہے تھے، حسد کر رہے تھے، یہی بھائی محتاج بنایا خداوند عالم جناب یوسف کا۔ تو یہ جو مثالیں دی ہیں قرآن مجید میں، جو اہل بیت علیہ السلام کی مثالیں ہیں ہمارے سامنے، مالک اشتر کی مثالیں اور بھی دوسروں کی مثالیں، تو یہ ہمیں کیا ہے، اللہ نے بتا دی تمہاری زندگی کے لیے، اور وقت بھی معین ہے، یہ بھی کہتے ہیں کہ مرنا سب کو ہے، دیکھ لو سب قبر میں گئے ہوئے ہیں، تمہیں بھی جانا ہے۔ پھر کہا تمہیں مختلف قسم کے لباس پہنائے، لباس دیا۔ لباس کیا ہوتا ہے؟ زینت ہوتی ہے انسان کی، ایک تو لباس سے جسم چھپتا ہے اور دوسرے زینت ہوتی ہے۔ تو خداوند عالم نے ہمیں زینت دیا ہے لباس کے ذریعے سے، مختلف لباس دیے، یہ صرف ایک ہی طرح کا لباس نہیں دیا، ہر طرح کے لباس آپ کے سامنے فراہم کیے، اور اس لباس سے اور اس میں پہننے کی بھی پابندیاں لگائیں، کون سا لباس پہننا ہے، کون سا لباس نہیں پہننا ہے، تاکہ تمہارا وقار، تمہاری چیزیں وہ باقی رہ جائیں۔ لہذا اس نے تمہیں مختلف قسم کے لباس پہنائے ہیں تاکہ تمہاری عزت و شرف میں اضافہ ہو، اور تمہارے لیے اسباب معیشت کو فراوان کر دیا، یعنی احاطہ بکم الاحصاء ورصد لکم الجزاء وصرکم بالنعم والثواب ورفد الروافع، کیا فرمایا، ارفع لکم المعاش، تمہارے لیے معیشت، بزنس، نوکری، پیسہ کمانے کے راستے، ذہن، شعور، علم کی فراوانی، علم حاصل کرنے کے لیے پوری طاقت، حافظہ اچھا، آنکھیں اچھی، جسم اچھا، سب کچھ تو دیا اس نے، آنکھیں بھی دی ہیں، اندھا بھی نہیں بنایا کہ آپ علم حاصل کر سکتے، دماغ دیا ہے، زبان دی ہے، ہاتھ پیر میں طاقت دی ہے، محنت کرنے کی قوت دیا ہے، برداشت کا مادہ دیا ہے، سب کچھ تو دیا ہے۔ کیوں دیا ہے؟
تاکہ آپ اسباب معیشت پڑھیں لکھیں اور معیشت یعنی بزنس کریں، اپنی کاروبار کریں، پیسے کمائیں اور اسے کھائیں، اپنے بچوں کو کھلائیں، جن پر جو سب، اور پھر بانٹیں بھی لوگوں کو۔ تو یہ فراہم کیا ہے اس نے، تمہارے اعمال کا مکمل احاطہ کر رکھا ہے۔ تم جان نہیں سکتے جو کر رہے ہو، جو ایکٹیویٹی ہے، جیسے آج کل کیمرہ لگا ہوا ہے، آپ دیکھیں ہر ایکٹیویٹی ابھی کیمرے میں قید ہو رہی ہے۔ کیمرہ آج لگا ہے نا، اللہ نے ہر ایکٹیویٹی پہ نظر رکھی ہوئی، اس نے ایک فرشتہ تمہارے پاس رکھا ہوا ہے۔ لہذا کوئی بھی کام ہم کریں، چاہے چھپ کے کریں، چاہے ظاہری طور سے کریں، ہمیں چاہیے کہ کام کرنے سے پہلے ہم دیکھ لیں کہ جیسے کیمرے کے سامنے لکھا ہوتا ہے نا کیمرہ ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں، کیئرفل ہو جاتے ہیں، کیمرے کے سامنے کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے جو ہمارے لیے ایویڈنس بن جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے دوربین لے کر دو کو بیٹھالا ہوا ہے پہلے ہی سے آپ کاندھے پر، وہ یہاں تو کہیں بھی جاؤ گے، بل میں بھی گھس جاؤ گے، آپ خدا کی نظر سے اوجھل نہیں ہے۔ تو کوئی بھی ہمیں کام کرنا چاہیے، تو اگر نیک کام کر رہے ہیں اور لوگ ہماری تعریف نہیں کر رہے ہیں تب بھی خدا دیکھ رہا ہے، اگر ہم برائی کر رہے ہیں تب بھی خدا دیکھ رہا ہے، اگر ہم کسی کے لیے برے سوچ رہے ہیں اور اس کو نقصان پہنچانے کی سوچ رہے ہیں تب بھی خدا دیکھ رہا ہے، اگر کسی کو فائدہ پہنچانے کی سوچ رہے ہیں تب بھی خدا دیکھ رہا ہے۔ تو خدا ہر حال میں ہمیں دیکھ رہا ہے۔ لہذا مولانا کا کیا کہا، تمہارے اعمال کا مکمل احاطہ کر رکھا ہے، تمہیں گھیر رکھا ہے۔ احاطہ کر رکھا ہے مطلب تمہیں انڈر، جسے کہتے ہیں کہ کنٹرول رکھا ہوا ہے، سب کچھ وہ دیکھ رہا ہے، جیسے کیمرہ آج کل کا دیکھ رہا ہوتا ہے، اور تمہارے لیے جزا کا انتظام کر دیا ہے۔ کیا ہے، اس کے علاوہ تمہیں اجر ملے گا۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ اگر تم نے غلط کام کیا ہے تب بھی تمہیں جزا دی جائے گی، سزا دی جائے گی، اور اگر تم نے اچھے کام کیے ہیں، بھلے دنیا نہ دیکھے، دنیا نہ پوچھے، دنیا نہ کرے، لیکن آپ کو خداوند عالم دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم خدا کے لیے کام کریں، بندوں کی تعریف اور بندوں کی مداحی اور بندوں کی چاپلوسی کے لیے کام نہ کریں۔ مولا یہ شاید سمجھانا چاہتے ہیں۔ تو مکمل نعمتوں اور وسیع تر عطیوں سے نوازا ہے، مکمل نعمت دی، بشر بنایا، عقل دیا، شعور دیا، اور تعریف کی ہے اور فخر کیا ہے کہ ہم نے انسان کو بنایا اور عقل دیا۔ اور عقل کیا ہے، نعمت ہے، عظیم نعمت ہے، اور عطیوں سے نوازا ہے۔ کیا نہیں دیا خدا نے، فضا دیا، ہوا دیا، گھومنے ٹہلنے کی خوبصورت دنیا بنائی، سب کچھ تو آپ کو دیا ہے، اور مؤثر دلیلوں کے ذریعے عذاب آخرت سے ڈرایا ہے۔ اور دلیلیں آپ کو دی ہیں کہ جو لوگ ہمارے خلاف جاتے ہیں، جو لوگ ہماری نعمتوں کو جھٹلاتے ہیں، جو لوگ ہمارے دین کو برباد کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ ہمارے دین کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، ان کا میں کیا حشر کرتا ہوں تمہیں ہم پہلے دکھا چکے ہیں، اور آج بھی دیکھ لو۔ تمہارے عادات کو شمار کر لیا ہے، تمہارے لیے اس امتحان گاہ اور مقام عبرت میں مدتیں معین کر دی۔ تم کتنے ہو، کتنا پاور رکھتے ہو، کتنی حیثیت ہے، وہ سب جانتا ہے۔ اسی نے پیدا کیا ہے، اسی نے طاقت دی ہے، اسی نے سب کچھ دیا ہے، تو ہمارا کنٹرول ہو۔ ہماری تو مثال ایسے کہ ٹی وی ہے، میری مثال ٹی وی، اور کنٹرول جو ہے خدا کے ہاتھ میں، جیسے گھمایا اور پہچان بھی رہا کہ تم کس طرح سے کیا کیا کر سکتے ہو۔ تو سارا کنٹرول خدا کے ہاتھ میں ہے، اور اس نے تمہیں امتحان گاہ میں مقام عبرت میں متدین معین کر دیا، نہیں اس جگہ پہ جہاں امتحان لے رہا ہے، اور مدت بھی معین کر دیا کہ اتنی دیر میں۔ امتحان مشکل کب ہوتا ہے، کہ جب سوال بھی ہوں اور ٹائم بھی لمٹ ہو، کہ 1 گھنٹے میں اتنے سوال کے جواب دینے ہیں، تو امتحان دینے والے کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ اللہ نے امتحان تو لیا ہے، لیکن مدت کو ٹائم لمٹ کر دیا ہے۔ یہی تمہارا امتحان لیا جائے گا، اسی کے اقوال و اعمال پر تمہارا حساب کیا جائے گا۔ یعنی یہاں پر آپ سے جسے کہتے ہیں کہ حساب و کتاب جو آپ یہاں کریں گے اس کی بیس پر ہوگا۔ اچھا کام کریں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے ایک ذرے کے برابر بھی خیر کیا ہوگا وہ دیکھے گا، جس نے ایک ذرے کے برابر بھی شر کیا ہوگا وہ دیکھے گا۔ تمہارا خیر بھی اللہ کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہے، اور تمہارا شر بھی اللہ کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اس کے بعد مولا کائنات نے اس دنیا کو ہمیشہ ہمارے سامنے ذلیل کر کے پیش کرنا چاہا، تاکہ دنیا کی، اس سے کہتے ہیں کہ خوبصورتی اور اس کے دھوکے اور یہ مادت پرستی، میں نے بار بار کہا ہے، دنیا سے مراد جو ہمیں گمراہ کرنے والی چیزیں، جو ہمیں اللہ رسول سے دور کرنے والی چیز دنیا میں ہے، اس سے مراد ہے۔ پوری دنیا مراد نہیں ہے۔ ہم دنیا میں آئے ہیں، رہ رہے ہیں، تو ہمیں اچھے کام بھی کرنے ہیں، ہمیں اپنے پیسے بھی کمانے ہیں، جائز طریقے سے جو بھی چاہیں آپ کریں، کچھ منع نہیں ہے۔ اچھی زندگی گزارنا، اچھے کپڑے پہننا، اچھے مکان میں رہنا، اچھا پیسہ کمانا، کچھ منع نہیں ہے۔ یہ دنیا نہیں ہے۔
اس دنیا کی طرف اشارہ نہیں ہے. کس کی طرف اشارہ ہے؟ فتنہ کرنا، پیسے کے ذریعے سے جسے کہتے ہیں غرور کرنا، اپنے گھمنڈ میں چور ہونا، مدد نہیں کرنا، ظلم کرنا، یہ مراد ہے. یہ دنیا ہے. یاد رکھو اس دنیا کا سرچشمہ گندا اور اس کے گھاٹ کیچڑ ہیں. سرچشمہ جہاں سے دنیا وہ گندا ہے. گندے سے مراد کیا ہے؟ جیسے دنیا میں جاؤ گے اللہ سے دور ہو جاؤ گے، غرور آئے گا، ظلم کرو گے، لوگوں کو برباد کرنا چاہو گے، فتنہ کرو گے، یہ گندگی ہے. اور جہاں جا رہے وہ گھاٹ ہے، جسے گھاٹ جسے کنارہ کہتے ہیں، دریا کنارے وہ گھاٹ کہتے ہیں. گل آلود ہے یعنی دلدل ہے. ایک اس کا منظر خوبصورت دکھے لیکن دور سے دیکھنے میں بڑا خوبصورت دکھے. بعض جگہ دیکھیں کہ آپ جب سیلاب وغیرہ آتا ہے تو دور سے بڑا خوبصورت دکھتا ہے، لیکن اگر آپ اس میں کودیں تو کیا ہوگا؟ پتہ ہی نہیں چلے آپ کہاں گئے. تو منظر تو بڑا خوبصورت دکھتا ہے دور سے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ وہ دلدل ہے، گندا گھاٹ ہے. نہیں، فتنہ کرنے میں لطف بہت آتا ہے، دوسرے کے ساتھ چال بازی کرنے میں مزہ تو بہت آتا ہے، لیکن وہ مزہ نہیں ہے، وہ ایسا دلدل ہے جو آپ کو مشکلات میں مرنے کے بعد داخل کر سکتا ہے. لیکن اندر کے حالات انتہائی درجہ خطرناک ہیں. یعنی اندر جو وہاں پر موجود ہے، جو دلدل ہے، اس پہ خوبصورت دکھ تو رہا ہے، لیکن جب کودیں گے حالات بہت ہی خطرناک ہیں. یہ دنیا ایک مٹ جانے والا دھوکہ، مٹ جانے والا دھوکہ ہے. سب کچھ ختم ہو جائے گا، ایک کفن پہنیں گے اور چلے جائیں گے. ایک بجھ جانے والی روشنی، ایک ڈھل جانے والا سایہ، اور ایک گر جانے والا سہارا ہے. اللہ اکبر، کیا مثال دی مولا کائنات میں. ایک مٹ جانے والا دھوکہ یعنی دھوکہ ہے، اور اگر آپ حقیقت کی طرف دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. بڑے بڑے بلینرز چلے گئے، ملینرز چلے گئے، بادشاہ چلے گئے، دھوکہ دے گئے، کچھ نہیں لے جا کے سوائے کفن کے. روشنی یعنی آپ کی زندگی ہے، یہ بجھ جائے، کسی بھی وقت موت اسے بجھا دے گی. جس طاقت پر، جس قوت پر ڈھلنے والا سایہ، یہاں مراد ہے آپ کی قوت. آج بہت جوان ہے، جو چاہے کر لیں، لیکن یہ ڈھلے گی نا، کل نتیجہ کیا ہوگا؟ کل اپنے پیروں سے چلنے سے آپ محتاج ہو جائیں گے. اور جس جوانی پر، جس اپنے کمال پر، جس اپنے علم پر، جس اپنی مہارت پر آپ گھمنڈ کر رہے تھے، وہ ختم ہو جائے گا. نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ گر جائیں گے، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا، بے سہارا ہو جائیں گے. جس طاقت پہ آپ سہارا کر رہے تھے وہ طاقت ختم ہونے والی ہے. جب اس سے نفرت کرنے والا مانوس ہو جاتا ہے اور اسے برا سمجھنے والا مطمئن ہو جاتا ہے تو اچانک اپنے پیروں کو پٹکنے لگتی ہے اور عاشق کو اپنے جال میں گرفتار کر لیتی ہے. جب آپ اس سے نفرت کرنا چاہیں گے یہ آپ کو کھینچے گی اپنی طرف، لیکن نفرت کرنے والا دنیا سے مطمئن رہتا ہے، وہ کھینچتا نہیں ہے. لیکن جو کھینچ گیا تو اسے لے جا کے یہ اپنے جال میں گرفتار کرتی ہے، اور پھر اپنے تیروں کا نشانہ بنا لیتی ہے. پھر گرفتار بھی کرتی ہے دنیا، اور پھر ہمیں وہ حالات پیدا کر دیتی ہے، نہ خدا ملتا ہے نہ دنیا ملتی ہے. تو امید یہی ہے کہ انشاءاللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے. موت سے پہلے موت کا، چاروں طرف موت ہے جیزو، آپ دیکھ لیں کس طرح سے وبائیں پھیلی ہیں. تو خدا عالم سے دعا ہے، بس قریب ہو رہا ہے افطار کا وقت، آئیے دعا ماہ رمضان پڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں مومن مومنات کے لیے. شب جمعہ بھی ہے، تو انشاءاللہ خدا عالم جو ہے وہ ہمیں مولا کائنات کے صدقے میں، اہل بیت کے صدقے میں اصلاح نفس اور ہدایت کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا علی و یا عظیم و یا غفور و یا رحیم، انت رب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر. فهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر. فيا ذا المن ولا يمن عليك من علي بفكاك رغبتي من النار، في من تمن عليه وادخل الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ادخل الأهل القبور السرور. اللهم اغن كل فقير. اللهم اشف كل جائع. اللهم اكس كل عريان. اللهم اغز دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب.
اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم اسلك كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم صد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اغز عنا الدين وأغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. دعا آقا امام زمان مل کے پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. جو بیمار ہیں بالخصوص نیاز جعفری صاحب، ناہید رضی صاحبہ، حسنین صاحب، باب الحوائج کے والنٹیئر، تمام جو مریض ہیں جو ان کا نام بتایا گیا ہے ابھی ذہن سے نکل رہا ہے، ان سب کے لیے، تمام مومنات کے لیے جو بھی مریض ہیں پریشان حال ہیں اور کووڈ-19 سے وبا سے بچنے کے لیے آئیے ہم عجیب کا عمل کرتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. الہی بحق الزہرا وبی عبالہا بن پردگارہ محمد وآل محمد کا واسطہ، جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں صحت کامل عطا فرما، جو مقروض ان کے قرض کو ادا فرما، جو بے روزگار ہیں رزق حلال عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، رمضان المبارک میں جو بھی ڈونیشن دیتے ہیں، جو بھی مدد کرتے ہیں ان کے رزق میں برکت فرما، جو پروگرام کو اسپانسر کرتے ہیں ان کے رزق میں برکت نازل فرما. آپ حضرات سے گزارش شب جمعہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے، جن لوگوں نے آج پروگرام کو اسپانسر کیا ان کے تمام مرحومین جن کا نام حسین رضوی صاحب نے لیا تھا، اس کے علاوہ حسین رضوی جو بیچارے روز آ کے خدمت کرتے ہیں، ان کے تمام مرحومین کے لیے، محمد علی حافظ صاحب جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں پروگرام میں ان کے تمام مرحومین کے لیے، اور اس باب الحوائج کے مینجمنٹ میں جو نمایاں کردار ادا کرتے ہیں نظر نقوی صاحب کے تمام مرحومین، اقبال رضوی کے تمام مرحومین، اور نوشابہ کاظمی اور باقر کاظمی کے تمام مرحومین کے لیے، اور جس گھر سے ہم پروگرام کرتے ہیں ہمارے میزبان بہترین افطار کا اہتمام کرنے والے جناب نسیم نقوی صاحب اور ان کی اہلیہ کے تمام مرحومین، سبطین کاظمی اور ہمارے والدین، ہمارے تمام مرحومین، کل مومنین مومنات، ملت جعفریہ کے شہداء، علماء، خطباء، ذاکرین، نوحہ خان، اور تمام مومنات کے لیے، تمام علماء کے لیے جو دنیا میں نہیں ہے، ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے ایصال فرما دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سنوں کا ثواب تو پہلے محمد وآل محمد جن کا نام لے سب کو ایصال فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نما اذان مغرب.